ابھی تو علی ممتاز صاحب حکومت کے لیول پہ تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اتنی جلدی چینج ہوگی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دیر از اے ٹف بٹوین جوڈیشری اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. نو دس از اے ریئرٹی. ایسا بہت کم ہوتا ہے. افتخار چودھری کے زمانے میں ہم نے دیکھا ان کی جنرل مشرف کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جنرل مشرف کو یونیفارم میں رہنے کی اجازت بھی دی. پہلے تو بہت دوستی تھی، لیکن دس ٹائم یہ جو کانفرنٹیشن ہے سیمس ٹو بی سیریس. اب دیکھیے اس میں میڈیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے. معاملہ ایگو کا بھی ہے اور ڈومین انٹرفیرنس کا بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر بہت سارے ججز اکٹھے نہ ہوئے تو جن ایک دو ججز نے شور ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، میرا خیال ہے ان کی جو نوکری ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوز 6 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے خط لکھا تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی نوکری خطرے میں ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بہت سارے ججز اکٹھے نہ ہوئے تو اگر مائنورٹی ہی رہ گئی، دس وڈ مین دیٹ دے آر ناٹ پاورفل انف اینڈ ڈو ناٹ انجوائے دی سپورٹ آف دیئر کالیگس. ان سچ کیسز وہ جوڈیشری کے ہوں یا کسی بھی سیگمنٹ کے ہوں، دے مائٹ لوز دیئر جابس. کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے. میں ذرا کاشس ہوں بات کرتے ہوئے. اٹس ناٹ بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ججز، اٹ از بیکاز کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہوتے ہیں. ایز فار ایز یور پوائنٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ ٹاپلنگ از کنسرن، دیکھیے میں نہیں سمجھتا ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے یا شہباز شریف کی پچھلی گورنمنٹ کی. اچھا، یہ سوال میں نے صابر شاہ صاحب آپ سے اس لیے بھی پوچھا بیکاز ابھی یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں یہ بھی بات ڈسکشن میں آئی ہے کہ جو ایم بی ایس نے آنا تھا سعودی ولی عہد نے پاکستان، وہ نہیں آئے اور ملتوی ہو گیا دورہ، یا کچھ کہہ رہے ہیں جی منسوخ ہو گیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ بجٹ سے پہلے نہ آئے یا اگلا یہ جو کچھ عرصے ہیں 2-3 ہفتے ہیں اس میں وہ نہ آئے تو پھر دس میں ایون ریزلٹ ان شہباز شریف صاحب گوئنگ ہوم ایز اے پرائم منسٹر. دیکھیے اگر وہ نہیں آتے تو صرف شہباز شریف کا قصور تو نہیں ہوگا. اینڈ لک ایٹ دا ڈیلیما، لک ایٹ دی آئرنی. وی آر ویٹنگ فار محمد بن سلمان ٹو کم ہیئر اینڈ ڈول آؤٹ سم منی ٹو بیل اس آؤٹ فرام اے فائنینشیل کرائسس وچ ہیز آلویز بین دیئر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. تو آئرنی آپ کی یہ ہے. تو ایسے حالات میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بخوشی آپ کی سرزمین پہ لینڈ کرے جب اسے پتا ہے کہ میں نے کچھ دینے ہی جانا ہے. تو یو سی بیگرز آر ناٹ چوزرز. نمبر 1، نمبر 2 کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، آپ کی عزت نہیں ہوتی امنگ دی کمیٹی آف نیشنز. تو اب یہ کھل کے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے تو ہمیں کچھ دے جائے. کوئی پیٹرول دے دے، کوئی پیسے دے دے، کوئی ایڈ دے دے. حالت آپ کی یہ ہے کہ 1 ارب روپے کا اسکینڈل آتا ہے، وہ گندم کا ہو، وہ چینی کا ہو، ہر 2 سال بعد 3 سال بعد اتنا پیسہ آپ کھا جاتے ہیں. کون کھا جاتا ہے بھائی؟ $500 ملین تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے، اور اس کے بدلے قوم کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، پیٹرول کی قیمتوں کی صورت میں. تو یار شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، دل بڑا دکھتا ہے. 1 ارب ڈالر اس غریب قوم کا کھایا جاتا ہے، نہ کوئی انکوائری ہوتی ہے. اٹ از آل ہشڈ اپ، اٹ از آل برشڈ انڈر دی کارپیٹ زور بازو کے ساتھ. تو میرا مطلب کب تک چلے گا یہ کام؟ پاکستان از اے ریچ کنٹری علی ممتاز. کھا رہے ہیں اس کو لوگ 76 سال سے، ختم نہیں ہو رہا پیسہ. سم ہاؤ کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ نظام زندگی چل رہا ہے. بالکل. وی آر اے ریچ کنٹری. Why should people give you money? You are a rich country.